السلام علیکم، نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبی الحسن۔ ناظرین، آج سپریم کورٹ میں جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں لارجر بینچ نے ملٹری کورٹ سے متعلق حکومتی اپیلوں پر سماعت کی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اسد طور، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان سے چل کر بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ اسد طور جوائن کرنے کے لیے۔ یہ بتائیں کہ ملٹری کورٹس کا فیصلہ سپریم کورٹ میں کیوں نہیں ہو پا رہا؟ آخر کب تک جو گرفتار افراد ہیں وہ کسٹڈی میں رہیں گے جبکہ ان کے ٹرائلز بھی مکمل ہو چکے ہیں؟ دیکھیے، یہ ویسے تو بار بار کہا جا رہا ہے کہ بینچ پر اعتراض ہو رہا ہے، لیکن یہ بھی نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ بینچ تشکیل بھی کتنے وقفے کے بعد ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہفتوں بینچ تشکیل نہیں ہوتے، اور یہ عام معاملہ نہیں ہے، یہ شخصی آزادیوں کا معاملہ ہے، جو بنیادی حقوق ہیں ہمارے، یہ ان سے جڑا معاملہ ہے۔ اور آج بینچ ممبر جسٹس محمد علی مظہر نے کہا بھی کہ ہمیں تو 75 دن ہو گئے، ہم نے کمیٹی کو بھجوایا ہوا ہے، اور کیا کر سکتے ہیں؟ جی، یہی بات ہے، 75 دن کمیٹی لے کے بیٹھی رہتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بینچ نہیں تشکیل دیتی۔ حالانکہ کوئی بینچ میں بڑی تبدیلی بھی نہیں کی، ایک نئے جج کو شامل کیا، اس میں بھی 75 دن لگے ان لوگوں کو۔ ٹھیک ہے، کیا وہ جو لوگ فوجی حراست میں ہیں، کیا وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ کیا آئین نے ان کو کوئی حقوق گارنٹی نہیں کیے؟ کیا وہ کسی ماؤں کے بیٹے نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں نا، ان ججز میں سے کسی ایک کا بیٹا ادھر حراست میں ہوتا نا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر موڈ کیا ہوتا ہے۔ جو حفیظ اللہ نائی صاحب بار بار کہہ رہے تھے نا کہ آپ میری ایگنی نہیں سمجھ سکتے، میں ایک باپ ہوں، ان ججز کو وہ سوچنا ہوگا بطور جج، اور بطور باپ سوچنا ہوگا۔ بطور جج ان کو آئین اور قانون دیکھنا ہوگا، جس میں 11 ماہ کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا کہ کوئی جسمانی ریمانڈ پر رہے گا اور اس وجہ سے وہ ضمانت دائر نہیں کر سکے گا، اور بطور باپ بھی ان کو دیکھنا ہوگا جس عہدے پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو افراد اس وقت کسٹڈی میں ہیں ان کے وکلاء بھی تو ہر سماعت پہ کوئی نہ کوئی اعتراض اٹھا کے لے آتے ہیں، اس وجہ سے بھی تو جو مین کیس ہے وہ پیچھے چلا گیا ہے؟ کیا یہ وکلاء ذمہ دار نہیں ہیں اس کیس کے ڈیلے میں؟ وکلاء کی بالکل ہے، میں کہہ رہا ہوں وہ اعتراض کرتے ہیں، لیکن 75 دن کمیٹی بینچ نہ بنائے، یہ بھی کیا وکلاء کے اس میں جائے گا؟ ایک وجہ تو یہ بھی ہے نا کہ جسٹس مسرت 75 دن کا مطلب ہے 2.5 ماہ۔ اعتراض ہوا تھا، اگلے ہفتے نیا بینچ بنا دیتے۔ آپ اتنا کیوں لٹکا رہے ہیں؟ لائک آپ اندازہ کیجئے کہ جو وہ ان کے وکلاء نے بتایا کہ وہ فیملیز باہر آئی ہوئی ہیں، کہ ان کے بچے 6 ہفتے سے خاندان کو ملے نہیں ہیں، اور جو 4-5 کے ملے تھے ان کو کپڑے کے ہڈ میں ہتھکڑیاں ہاتھوں کے پیچھے لگا کے، پاؤں میں بیڑیاں ڈال کے لایا گیا۔ نہ ان کو بھی کوئی سزا ہوئی ہے، نہ وہ کوئی دہشت گرد ہیں، نہ انہوں نے کوئی قتل کیے ہیں، ٹھیک ہے، نہ کوئی وہ سیریل کلر ہیں، کہ آپ ان کو اس انداز میں ان کے ماں باپ کے آگے پیش کریں گے؟ اتنا غیر انسانی سلوک، اتنا بڑا جرم ہو گیا کہ اس ملک کے اندر۔ اللہ نیازی نے کیا کہا؟ حفیظ اللہ نیازی صاحب نے یہی کہا، انہوں نے ایک ابوالکلام آزاد کا ایک کوٹ انہوں نے بیان کیا عدالت میں۔ انہوں نے کہا کہ ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی ناانصافی 2 جگہوں پر ہوئی ہے، ایک جنگ کے میدانوں میں اور دوسرا انصاف کے ایوانوں میں۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے بچے اب حراست میں ہیں، یہ اب صرف فوجی حکام کی نہیں، یہ عدالت بھی ذمہ دار ہے جس قسم کے آپ آرڈرز کر رہے ہیں۔ انہوں نے براہ راست سپریم کورٹ کو ذمہ دار ٹھہرایا کہ آپ لوگ کس کیس کو لٹکائے جا رہے ہیں اور ہمارے بچے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ بڑا ایک تکلیف دہ چیز ہے۔ آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں، آتے ہیں، یہ پاکستان کے شہری ہیں، آپ ان سے سیاسی اختلاف کریں، ان کے اس اقدام سے اختلاف کریں۔ میں تو زندگی میں کبھی وائلنس کی حمایت نہیں کرتا، آپ ان کو سویلین کورٹس میں ٹرائل کر لینا۔ وہ سویلین کورٹس کیا اگر اتنا ہی بہتر فوجی عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ یہ تمام عدالتیں بند کرتے ہیں، 3 دن میں سمری ٹرائل کروا کے فوجی عدالتوں سے پورے ملک کو انصاف دلواتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جلدی انصاف ملے، ٹھیک ہے۔ ایک طالبان کی عدالتیں ایک فوری انصاف دے رہی ہیں، پاکستان کی فوجی عدالتیں فوری انصاف دے رہی ہیں، تو پھر اس انصاف کے نظام کو بند کرتے ہیں سب کو۔ یہ بتائیں کہ آج جو بینچ کے رکن تھے جسٹس شاہد وحید، ان کا بار بار استفسار تھا اسکوپ پہ اپیل کے، وہ کیا معاملہ تھا؟ وہ ذرا ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں۔ اچھا، وہ جسٹس شاہد وحید جس نقطے پر بار بار پوچھ رہے تھے، وہ یہ تھا کہ اپیل میں اب جو 184(3) کی اپیل آئے گی، پریکٹس اینڈ پروسیجر بل تو طے کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے تحت اپیل کے رولز بننے تھے، وہ نہیں بنے ابھی تک۔ تو اس کی روشنی میں آپ ہمیں بتائیں
کہ اپیل کا اسکوپ کیا ہوگا, کہ آپ پورا کیس زیرو سے نئے سرے سے آرگو کریں گے, یا جو آرگو ہو چکا ہے پہلی سٹیج پہ اس سے آگے آپ کوئی نئے نقطے لے کے آئیں گے اور ایکسپلین کریں گے. کیونکہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تو پورا کیس زیرو سے آرگو ہونا, پھر تو بار کونسل اور دیگر جماعتیں اس میں پارٹی بن جائیں, اور اگر یہ اپیل میں اسکوپ ڈفرینٹ ہے تو اس صورت میں صرف جو لوگ پہلے پارٹی تھے وہی لوگ ابھی آرگو کریں اور پھر فیصلہ سنا دیں جلد سے جلد, تاکہ ٹائم نہ زیادہ لگے. لیکن جسٹس محمد علی مظہر چاہ رہے تھے کہ اس معاملے کو چھوڑ کے, کیونکہ یہ معاملہ آلریڈی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت ہی جو فیصلہ آیا تھا اس میں آلریڈی انٹرپریٹ ہو چکا ہے, آگے بڑھنا چاہیے اور مین کیس کو سننا چاہیے. جسٹس جمال خان مندوخیل نے جناح ہاؤس اور شہداء فاؤنڈیشن کی درخواست پر بڑے اہم آبزرویشن دی ہے, وہ شیئر کریں. اچھا دیکھیں, جیسے جمال خان مندوخیل نے وہ ایک یہاں پہ ایک شہداء فاؤنڈیشن ہے جو پٹیشنر بنی ہوئی ہے, حالانکہ ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی اسٹیک کہاں سے ہے. وہ مین کیس پہ فریق تھی. ہاں, تو اب جیسے جمال خان مندوخیل نے ان سے پوچھا کہ آپ کا پٹیشن یہ ہے کہ کیوں کہ انہوں نے جناح ہاؤس جلایا, ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا مجھے تو نہیں معلوم کہ محمد علی جناح کتنے دیر اس جناح ہاؤس میں رہے تھے, یہ تو ہم بعد میں پوچھیں گے. ہاں انہوں نے کہا یہ تو ہم بعد میں پوچھیں گے, لیکن اتنا ہمیں معلوم ہے کہ محمد علی جناح زیارت میں اپنی جناح ریزیڈنسی میں رہے تھے, جس کی کوئی سیکیورٹی بھی نہیں تھی, اور جس کو جلا دیا گیا, لیکن جب اس کو جلایا گیا تو تب آپ پٹیشنر نہیں بنے, لاہور والے میں آپ آ گئے ہیں, ٹھیک ہے. تو جو جناح کی اصل ریزیڈنسی وہ تو جلا دی عسکریت پسندوں نے, دہشت گردوں نے, وہاں پہ اس شہداء فاؤنڈیشن کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. لیکن جو جناح ہاؤس جس میں اصل میں کور کمانڈر رہتے تھے اس کو آگ لگنے کا بہت دکھ ہے ان کو. لائک یہ معجزے اس ملک میں ہی ہوتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن جو مین مقدمہ تھا اس میں فریق نہیں تھی, اب اچانک سے اپیل کے مرحلے میں آ کر فریق بنی ہے اور ان کی استدعا جو ہے وہ منظور بھی کر لی ہے. کیا ضرورت پیش آئی ہے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کو, جن کے وکیل حامد خان آج آرگیو کر رہے تھے کہ ہمیں فریق بننے دیا جائے؟ حامد خان صاحب کا یہ دلیل تھی, ان کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ بار کونسل اس طرح کے مقدمات میں فریق بنتی رہتی ہیں تو ہمیں آرگو کرنے دیا جائے, اور کیونکہ جو فیصلہ پہلا آیا تھا وہ ہم اس فیصلے کے سے مطمئن تھے, تو اب اس فیصلے کے خلاف اپیل آ گئی ہے, تو اس وجہ سے اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس فیصلے کے دفاع میں آنا چاہیے, پارٹی بننا چاہیے. تو اس لیے وہ ان کی دلیل تھی, جس پر بہرحال 5-2 سے پھر ان کی الاؤ کر دی گئی کہ وہ اس میں آرگو کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ستور صاحب. تو ناظرین یہ آج کی سماعت کی ڈیٹیلز تھیں. ابھی میرٹ پر کیس کی جو سماعت ہے اس کا آغاز نہیں ہوا, ابھی صرف پریلیمنری ایشوز کو دیکھا جا رہا ہے. لیکن اس سب معاملے میں میرا خیال ہے کہ وہ افراد سفر کر رہے ہیں جن کو کسٹڈی میں رکھا گیا ہے. 11 جولائی تک اس کیس کی سماعت جو ہے ملتوی ہوئی ہے. 11 جولائی کو اس کیس کو پھر سنا جائے گا. دیکھنا یہ ہے کہ اگلی ہیئرنگ پر بھی اسی طرح کے اعتراضات جو کسٹڈی میں ہے, جو افراد ان کے وکلاء کی جانب سے آئیں گے, یا پھر میرٹ پر سماعت کا آغاز ہوگا. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.